صاحب یہ بھی ایک قسم کی تعلیم ہے. یہ پرل چانڈیو جو ہوتا تھا، پرل چانڈیو حضرت کو تو پتہ ہوگا. پرل چانڈیو ہمارے بلوچوں کی قوم ہے. ہم لوگ بہت نیک بخت قسم کے لوگ ہیں، سمجھے، بہت قیمتی لوگ ہیں. پرل چانڈیو جو ہے نا وہ چوری کرتا تھا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جس گاڑی میں یہ کہ خواتین ہوتی اور وہ خواتین کہتے ہیں اڑے پرل ڈسو کون تھا، مان کے بھین کے ڈسو کون تھا، ماں بہنوں کو دیکھتے نہیں تو پرل کہتے ابا لہو لہو، اڑے بہن اساں جی بیٹھی ہے، اڑے لہو نیچے اتر جاؤ، بس معافی مانگتا امی جی میں. اور پھر ادھر سے گاڑی لٹ گئی، عورتوں کے زیورات لٹ گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پھر وہاں 10-15 میل پیچھے ڈاکو نے لوٹا، عورتوں کے بالیاں بھی نکالی، ان کے توک نکالے. وہ گاڑی چلتے چلتے آگے 20-30 کلومیٹر آگے جب چلی گئی، پرل نے روکا. کچا روڈ ہوتا تھا، سمجھے، یہاں سے کرخ سے خزدار سے شہداد کوٹ جیسے گاڑی جاتی تھی، تو درمیان میں پھر آگے جا کر کے پرل نے روکا اپنے ڈم، کہا کہ پیسے میں سے، اور کہا کہ اللہ کا بھلا کرے پیسے نکالو، یہ کرو. تو ایک عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی. جب عورت نے کہا ہے افسوس، آج اگر پرل یہاں پر ہوتا تو کوئی ہمیں نہ لوٹتا، لیکن لگتا ہے کہ پرل کہیں مر گیا. اس نے کہا جی امی میں پرل چانڈیو ہوں، جی میری بہن میں پرل چانڈیو ہوں، جی اماں. اس نے کہا تیری غیرت کہاں گئی ہے، 20-30 کلومیٹر پہلے ہماری زیورات بھی چوروں نے نکالے. اس نے کہا وہ کون چور ہوتا ہے جو میری ماؤں کو اور بہنوں کو لوٹتا ہے، اڑے بھی رہ. گاڑی والے کو کہا کہ یہاں رکو، اپنی جیپ لے کر کے دوڑا. کہنے لگے وہ کون چور ہوتا ہے میرے حکومت میں ماؤں کی بھی بالیاں نکالتا ہے. جا کر کے چور کو جانتا ہے، جا کر کے کہا اڑے، اس نے کہا اڑے نبھا کے جا پٹر، وہ کڈبو زیورات واپس کبو، اڑے بے غیرتو. پکڑ کر کے ان کے بڑوں کو لائے، زیورات لا کر کے عورتوں کو دیا. کہا کہ اماں جی بس تم لوگ دعا کرو، صرف تم لوگ کیا کرو، دعا کرو. اس کے بعد جب چوری شروع کی، شیر حبیب نے بھی چوری شروع کی، نور محمد نے، زید نے، مولی عصمت اللہ نے، سب نے چوریاں جب شروع کر دی تو پرل نے پھر کیا کر دیا، چوری چھوڑ دی. بس اس نے اللہ نماز کرنا شروع کیا، بس چوری چھوڑ دی. پھر لوگوں نے کہا کہ سائیں چھاتی ہو، آپ نے چوری چھوڑ دی. اس نے کہا یہ عظیم مقدس اور پاک یہ کہ وہ تھا، اللہ کا کام تھا، سمجھے، پاکیزہ قسم کا یہ عمل تھا. آیا سمجھ میں نہیں؟ اب اس کا تقدس برقرار نہیں رہا، ہر الو کا پٹا چور بن گیا. بولو کیا کہتے ہیں، ہر الو کا پٹا وہ کیا بن گیا، چور بن گیا. اب اس کا وہ تقدس نہیں رہا، وہ عظمت نہیں رہی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. سمجھے، یہ ہوتا ہے جو. لیکن پھر بھی غیرت تھی. عورتوں کو سبحان اللہ گاڑی میں جیسے کہتے کہ چڑھتے ہیں، دیکھا کہ عورتیں بس اس کو پسینہ آ جاتا تھا نیچے. اور پھر ہنستا بھی تھا، جیسے گاڑی میں کبھی کہا کہ بھائی دے دو پیسے، تو کسی نے اپنی گھڑی اٹھا کر کے اپنی قریب کسی خاتون کو دے دیا کہ پیسے میں سے، جب چور آ گئے ان کو دے دیا. تو جیسے گئے اور لوگ یہ عورتوں کی طرف دیکھتے، اپنے سامان بھی پھینکتے اسی طرح عورتوں کی، کہ ان کو پتا تھا کہ عورتوں کو کچھ نہیں. تو ہنستا تھا، کہتے اڑے ہنن کے چھڈو بابا، یہ بھاڑی تھی ہوئی ہیں، یہ تو بزدل ہو گئے، کسی مرد کے ساتھ مقابلہ کرو. یہ تو عورتوں سے مدد لے رہے، عورتوں سے بھی گئے گزرے، ان کے ساتھ کچھ بھی. اڑے بابا لہو نکل جاؤ بابا. ایسا یہ ہمارے بلوچوں کی تاریخ ہے، ماشاءاللہ بہت اونچے لوگ ہیں. سمجھ رہی میں، ہم لوگ کیا بہت اونچے. حضرت محمود الحسن مانے یا نہ مانے تو اسی طریقے پر چلیے گا. ثم الی ربہم مرجعہم، کافر کو اپنا کفر اچھا لگتا ہے، شرابی کو اپنے شراب، اور اللہ کو زانی بدکار کو اپنے زنا. زینا لکل امت عملہم، لیکن یاد رکھ لینا کسی چیز کی خوبصورتی کے، کسی کے حسن اور قبح کو شریعت بیان کرے گی، سمجھے، اس لیے اس پر نہیں ہوگا. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر رب کے پاس لوٹ کر کے ان کو جانا ہوگا. مبتدا خبر ہے، الی ربہم خبر مقدم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، جو کچھ بدکاریاں کی ہے اللہ ان کا بدلہ دے دے گا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.